شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کریں وطن سے محبت کی، وطن سے اپنے دیش سے محبت کرنا، اس سے عقیدت رکھنا، اس کے اوپر جان نچھاور کرنا اور اس کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے استحکام کے لیے، اس کی سالمیت و بقا کے لیے جد و جہد کرنا، یہ دینی فریضہ بھی ہے، ملی فریضہ بھی ہے. ہمارا دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بخاری صاحب، آج اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ PNN کو بہت اجر عطا فرمایا کہ آپ نے اپنی ملکی، وطنی اور ملی، شرعی، دینی ذمہ داری کا ادراک و احساس فرماتے ہوئے پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے اس بزم کو سجایا، اس پروگرام کو ترتیب دیا. اور یقیناً ابھی آپ نے اس تناظر میں اپنے انٹرو میں بہت کچھ فرما دیا، اور اس حوالے سے صغیر بھائی نے ماشاءاللہ میں سمجھتا جو بڑی ایک روح پرور حمد باری تعالیٰ وہ بھی پیش کی ہے. اور یقیناً آپ نے جیسے اس کے اوپر بھی یہ اظہار خیال فرمایا کہ اللہ کی کرم نوازی تھی، اس کا فضل و کرم تھا کہ اللہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان جیسا ایک تحفہ عطا کیا، ایک نعمت عطا کی. تو یقیناً جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا، اپنے دیش سے پیار کرنا، یہ یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک بہت بڑا سبق ہے. بے شک بے شک. یہ سنت مطہرہ ہے، یہ سنت مبارکہ ہے. نبی کریم علیہ السلام جب، بلکہ یہ اللہ کی سنت ہے. نبی کریم علیہ السلام کی مناسبت سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسمیں اٹھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. سبحان اللہ. پہلی جو قسم اٹھائی نا والتین، جی یہ ہے تین، اور یہ طور سینین ہے موسیٰ علیہ السلام کا دیس. والتین والزیتون، زیتون اور انجیر کا جو سرزمین، یہ فلسطین کی مسیح علیہ السلام کی سرزمین. اللہ. وہذا البلد الامین، یہ جناب محمد کریم علیہ السلام کا دیس ہے، مکہ معظمہ. اور اللہ نے اس کے بارے میں خاص طور پہ وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں نے اس مکہ معظمہ کی سرزمین قسم اس لیے اٹھائی ہے، اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں پہ بیت اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے، یہاں بیر زمزم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ نہیں فرمایا تو یہ فرمایا کہ وانت حل بہذا البلد. سبحان اللہ. یہ میرے محبوب کا وطن ہے، یہ میرے حبیب کا دیس ہے. تو اپنے حبیب کے دیس اور وطن سے محبت کرنا یہ تو اللہ کی اپنی سنت مبارک ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دیس سے محبت کا حال یہ تھا کہ جب آپ ہجرت کے موقع پر مکہ معظمہ سے روانہ ہو گئے، حزورہ کے مقام پر پہنچے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے رخ انور بیت اللہ کی جانب اور مکہ معظمہ کی سرزمین کی جانب پھیر کر روتے ہوئے فرمایا تھا انک احب ارض اللہ الیہ لولا اخرجونی منک ما خرجت. اور ایک الفاظ ہے لولا اخرجت ما مکثت غیرک. اے سرزمین مکہ، تو میرا باؤ اجداد سے میرا دیس اور وطن ہے، اگر یہ ظالم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا. مجھے اس دیس سے اتنی محبت ہے. اور جب آپ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے، جس کا نام اس کو مدینہ نہیں تھا، اس کا نام تھا یثرب، لیکن آپ کی تشریف آوری کی نسبت سے میرے اللہ پاک نے اس کا نام مدینۃ الرسول، سبحان اللہ، میرے رسول، میرے حبیب کا دیس، بے شک میرے حبیب کا وطن، ان کا شہر، سٹی آف پراؤڈ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ طیبہ، وہ نام رکھوا دیا. اور آپ یہاں تشریف لائے نا تو یہ سیرت النبی ابھی ڈاکٹر صاحب میں پہلو میں تشریف فرمایا، اس پہ بہت اچھے، چونکہ سیرت کے بڑے اہم اسکالر ہیں، اور اسی طرح علامہ اروادی صاحب تشریف فرمائے اسلام آباد میں، وہ بھی فرمائیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں مدینہ منورہ میں 5 سال رہا ہوں یونیورسٹی میں، تو مجھے معلوم ہے ان چیزوں کا، خاص طور پہ کہ وہاں آب و ہوا مختلف تھی مکہ معظمہ سے، آب و ہوا الگ الگ تھی، پانی مختلف تھا. چنانچہ جتنے مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اہل بیت اطہار تھے، وہ سب ایک بخار کی زد میں آ گئے، افیکٹ ہوئے اسے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ بھی اس تکلیف میں مبتلا ہوئی. تو آپ کی جو تکلیف تھی نا بخار کی، اس کو دیکھ کر پروانہ شمع رسالت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تڑپ گئے. انہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی. انہوں نے سرداران قریش کو پھر بہت سخت الفاظ کہے نا جب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ وہ کہہ رہے تھے کہ ظالموں نے آپ کو وہاں سے نکالا اپنے دیش سے، آپ یہاں تشریف لے،
یہاں تشریف لانے سے آپ کو بخار کی کیفیت نے گھیرا تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نبوت کے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی نا اس موقع پر وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بے شک بے شک. جو وطن کی محبت کی آپ نے بات پوچھی شرعی اور دینی اعتبار بالکل آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ تو اشد. یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کو اسی طرح محبوب بنا دے جیسے مکہ ہمارا پرانا دیس محبوب تھا لیکن وہاں اور الفاظ بھی آپ نے فرمایا او اشد. سبحان اللہ. کہ اب ہمارا دیس مدینہ ہے, اب ہماری ہجرت گاہ مدینہ ہے, دارالحکومت مدینہ منورہ ہے, مدینہ طیبہ ہے. تو فرمایا یا اللہ اس کی محبت شدید کر دے, یعنی کہ اضافہ کر دے. یہ شاہ صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو وطن سے محبت کرنا سکھائی اس کا درس دیا, اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی سیرت سے بھی ایک جملہ کہنے کی اجازت دے. جی بسم اللہ. پاکستان جو ہے نا ہمارا وطن جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کا عربی میں ترجمہ کریں نا تو پتہ کیا ترجمہ ہے؟ وہ مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ کا ترجمہ کریں نا ہماری زبان میں وہ وقت ہے پاکستان. تو یہ ہے پاکستان مدینہ طیبہ کا آپس میں رشتہ. بے شک, اور یقیناً مدینہ طیبہ کے بعد یہ دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ریاست تھی جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کی.